لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وعلى سید الاشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، بزرگان عزیز، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین بھائی ہیر بھائی رحیم بھائی آلو پارو اور بھائی کیسر بھائی دھرم سی کھاکو، بھائی امینہ بھائی مہر علی فضل بھوئے اور بھائی سکینہ بھائی موسیٰ جعفر، بھائی گل بانو بھائی شیر علی آٹا والا اور حاجی عبدالحسین لاڈھا لال جی اور حاجی کرم علی حشم خوجہ کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پروردگارہ، ان سوروں کا ثواب چہاردہ معصومین علیہم السلام کی خدمت میں ہدیہ کیا، اس کے عوض میں جو ثواب حاصل ہو بھائی ہیر بھائی رحیم بھائی آلو پارو، بھائی کیسر بھائی دھرم سی کھاکو، بھائی امینہ بھائی مہر علی فضل بھوئے، بھائی سکینہ بھائی موسیٰ جعفر، بھائی گل بانو بھائی شیر علی آٹا والا، حاجی عبدالحسین لاڈھا لال جی، حاجی کرم علی حشم خوجہ کی روح کو ثواب پہنچے۔ اللہم تقبل منا۔ درمیان ظاہراً نہیں ہیں، ہمیں ایسا محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چلے گئے تو چلے گئے، بلکہ عزیزو ان کی دعائیں ہمارے آپ کے ساتھ ہیں، ان کا آنا جانا ہمارے آپ کے یہاں ہے، ان کا رابطہ ہم سے ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ ہم آپ تصور مت کریں کہ بوڑھے لوگ جو گزر گئے، جو ہمارے درمیان تھے اور آج نہیں ہیں، ان کا رشتہ ہم سے آپ سے منسلک نہیں ہے، ٹوٹ گیا۔ عزیزو، ان کا رشتہ ہم سے آپ سے باقی ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں یہ مرحومین جن کا نام ابھی ہم نے آپ کے درمیان لیا۔ انہوں نے ایسے اقربا چھوڑے، ایسے رشتہ دار چھوڑے، ایسی اولادیں چھوڑی جو انہیں یاد رکھتی ہیں، جو انہیں عزیزان محترم یاد رکھتی ہیں، اور یہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، گاہے بگاہے یاد کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمارا یہ یاد کرنا ان بزرگوں کو جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، یہ یاد جو ہے ہماری محبت کا تقاضا بھی ہے، اور ان کی دعائیں جو ہیں ہمیں اس محبت کے عوض میں ذات پروردگار عالم دیتا ہے۔ عزیزو، یہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے
کہ بزرگ جو چلے گئے وہ چلے نہیں گئے، وہ دوسرے لوگ ہیں جن کے یہاں مٹ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، رشتہ ٹوٹ جانا ہے، ضائع ہو جانا ہے، کچھ وجود نہیں ہے۔ عزیزان محترم، نہیں، وہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر موت کا تصور فنا ہوتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں موت کا تصور فنا نہیں ہے، موت کا تصور بقا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد پر۔ ہمارے ہاں موت کا تصور عزیزان محترم فنا نہیں ہے، مٹ جانا نہیں ہے، تباہ ہو جانا نہیں ہے، ختم ہو جانا نہیں ہے، رشتہ ٹوٹ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں موت کا تصور جو ہے وہ حیات ابدی پر مبنی ہے۔ ہمارے ہاں موت کا تصور اس کی بقا پر ہے۔ جو چیز باقی رہتی ہے، حیات ابدی پاتی ہے عزیزان محترم، اس کو اللہ نے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ خوش نصیب ہیں عزیزوں جو گزر گئے، انہوں نے ایسے اچھے اچھے بچے چھوڑے، ایسے اقربا چھوڑے، ایسے رشتہ دار چھوڑے کہ جو انہیں یاد کرتے رہتے ہیں، اور یہ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں خوش نصیب ہیں؟ کہ بزرگوں کی دعائیں جو ہیں عزیزان محترم، بزرگوں کی دعائیں، خدا بند عالم بزرگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ عزیزان محترم، واقعاً خوش نصیب ہیں، بزرگوں کی دعاؤں سے ہمیں آپ کو محروم نہیں رکھنا ہے۔ بزرگوں کی دعا سے ہمیں آپ کو محروم نہیں رکھنا ہے۔ خاص طور سے ہمیں آپ کو حکم دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے، بزرگوں کا احترام کرو۔ آج ہمارے کلچر میں بزرگوں کا احترام کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں عزیزان، گھر کا ماحول ایسا بنائیے کہ بچہ اپنے بڑوں کا احترام کرے، تعظیم سکھائیں، ادب سکھائیں، سلیقہ سکھائیں، بولنے کا ڈھنگ سکھائیں، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھائیں، لیٹنے کا طریقہ سکھائیں، سونے کا طریقہ سکھائیں، پہننے کا طریقہ سکھائیں۔ ہر چیز کے اصول ہیں، آداب ہیں، ہر چیز کے طریقے ہیں، ہر چیز کے اسلوب ہیں عزیزان محترم۔ ائمہ نے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے عزیزان محترم جس پہلو کے اوپر ہمارے ائمہ نے روشنی نہ ڈالی ہو، جس پہلو پر ہمارے ائمہ نے روشنی نہ ڈالی ہو۔ تو لہذا ہمیں بچوں کو بزرگوں کا ادب سکھانے کا طریقہ بتائیں کہ کس طرح سے بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزرگوں کی دعائیں جو ہیں بڑی کارآمد ہوتی ہیں۔ جو لوگ بزرگوں کی دعا پاتے ہیں عزیزان محترم، آپ ہم سے زیادہ عمر رکھتے ہیں، آپ اپنی زندگی کا تجربہ بتائیں گے، جو لوگ بزرگوں کی دعائیں پاتے ہیں، جن کے سر پہ بزرگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں، وہ ترقی پاتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ نام کماتے ہیں، وہ نام روشن کرتے ہیں، وہ زندگی بڑے خوش اسلوبی سے گزارتے ہیں۔ اور جو بچے بزرگوں کی دعا سے محروم ہوتے ہیں، جو بچے بے ادب ہوتے ہیں، جو بچے بے سلیقہ ہوتے ہیں، ان بچوں کے یہاں نہ تو کامیابی ملتی ہے، نہ تو ترقی ملتی ہے، نہ تو کامرانی ملتی ہے، بس وہ زندگی گزار لیتے ہیں جیسے تیسے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ لہذا بزرگوں کی دعا سے عزیزان محترم ہمیں آپ کو محروم نہیں کرنا ہے۔ آخری بات اس بارے میں بیان کروں، پھر آتا ہوں اپنے اصل و مقصد کی طرف۔ ہماری آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ ہماری آپ کی دعائیں کیوں نہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اللہ نے قرآن مجید میں باقاعدہ کہا ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ ہماری آپ کی طرح تو ہے نہیں کہ ہم آپ بولتے رہیں باتوں سے پلٹ جائیں۔ ہماری آپ کی طرح تو ہے نہیں، وعدہ کچھ اور ہو، خلافی اس کی ہم کرتے رہیں، ایگریمنٹ کچھ کریں اور ضرورت کے اوپر ہم پلٹ جائیں۔ آج پوری دنیا اس بیماری میں مبتلا ہے۔ نہ تو زبان پہ عمل کیا جا سکتا ہے، خاص طور ہماری اس حکومت میں، اور نہ ہی لکھت پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ کسی پہ ہم آپ بھروسہ آج کے زمانے میں نہیں کر سکتے۔
کب کون کس پہلو کے تحت بیٹھے اور کس پہلو کے تحت وہ کروٹ لے لے، کچھ اندازہ لگایا نہیں جا سکتا ہے عزیزان محترم۔ لہذا عزیزوں اور دوستو، اللہ نے تو کہا ہے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، مستر ہو کے دعا مانگتے ہیں، بار بار دعا مانگتے ہیں، مگر ہماری خدا دعا کو سنتا کیوں نہیں ہے؟ خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ جو ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا ہے۔ انسانوں میں یہ مادہ پایا جاتا ہے، انسانی ضمیر میں یہ صفت پائی جاتی ہے، انسانی خمیر میں یہ صفت پائی جاتی ہے عزیزان محترم، مگر خدا کے ہاں نہیں ہے۔ خدا وعد الصدق ہے، سمجھے؟ خدا جو وعدہ لیتا ہے وہ سچا وعدہ ہے عزیزان محترم۔ اللہ کہہ رہا دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور ہم آپ مانگتے رہتے ہیں، اللہ نہیں سنتا۔ جب سنتا نہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ تو عزیزان محترم ہمارے آپ کے یہاں ہی ہوگی، کوئی کمی تو ہمارے آپ میں ہی ہوگی جس سے اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا ہم دل بہلانے کے لیے کہتے ہیں اللہ کی مصلحت ہوگی، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے ہم آپ یہ کہہ لیتے ہیں اللہ کی مرضی ہوگی، لہذا اللہ نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا۔ نہیں عزیزان محترم، وہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ مرضی معبود وہی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہم اللہ سے جو مانگ رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے باعث ضرر ہو، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت کیا ہے عزیزان محترم؟ عزیزوں اور دوستو، اللہ ہماری آپ کی دعا کو اس لیے نہیں سنتا، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آپ کے زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ اور یہ تاثیر کیوں نہیں ہے عزیزان محترم؟ یہ زبان جو ہے کتنی خراب ہے کہ روڈ پہ کوئی کھڑا ہو کے بیچ رہا ہے، میں نے خریدا، کھانے لگے وہی۔ اب وہ پاک ہے کہ نہیں پتہ نہیں، وہ نجس ہے یا کیا طاہر ہے آپ خبر نہیں رکھتے۔ یہ زبان جو ہے، ہم انواع و اقسام کی لذت کو پانے کے لیے غذائیں کھاتے ہیں، مگر یہ غذا کی طہارت پر، حقیقت پر، اصلیت پر ہم بالکل توجہ نہیں دیتے۔ اب اگر یہ غذا نجس ہے تو یہ زبان ہماری آلودہ ہوگی، ہمارا نفس آلودہ ہوگا، ہمارا پیٹ آلودہ ہوگا، ہمارا بدن آلودہ ہوگا، ہمارا عزیزان محترم روح آلودہ ہوگی۔ جب روح اور نفس ہمارا آلودہ ہو جائے گا تب عزیزان محترم اس آلودگی کے ساتھ، اس گندگی کے ساتھ، اس کثافت کے ساتھ، اس بدبودار بدن کے ساتھ اللہ کے محضر میں اگر ہم کوئی چیز بیان کریں گے تو وہاں پہنچے گا ہی نہیں تو سنے گا خدا کیسے؟ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ لہذا زبان میں وہ قوت نہیں رہتی ہے کہ جو الفاظ زبان سے ادا ہو وہاں تک پہنچ سکے۔ کیوں؟ زبان ہماری آلودہ ہے، کان ہمارے آلودہ ہیں، آنکھیں ہماری آلودہ ہیں، نفس ہمارے آلودہ ہیں۔ دن بھر ہم کتنے اپنے زبان سے ایسے الفاظ کو ادا کرتے ہیں کہ جو الفاظ نازیبہ ہوتے ہیں۔ خاص طور سے میں ان بزرگوں کو مخاطب کر رہا ہوں جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جب بچے سامنے ہوں، چاہے نہ بھی ہوں عزیزان محترم، مہذب الفاظ کا استعمال کریں، اپنے دہنے مبارک سے، اپنے منہ سے جو الفاظ خارج کریں، جو بولیں، جو جملے ادا کریں، وہ بڑے مہذب ہونے چاہیے، تمیز سے آراستہ ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور فرما رہے ہیں کیوں؟ بچہ جب باپ اور ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنے گا تو انہی چیزوں کو وہ درک کرے گا اور انہی کو وہ اپنائے گا۔ اور جب ہم عام طور سے عزیزان محترم ہم ممبر پہ بیٹھے ہیں، ہمیں یہ جملہ نہیں ادا کرنا، یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، ہم
اس لفظ کو بھی ادا کرنے کے مخالف ہیں۔ اللہ اس لفظ کے عوض میں بھی تمہیں گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ ابے تبے سالے جیسے الفاظ بھی نہیں ادا کرنا چاہیے۔ ایک روایت ہے عزیزان محترم، جو اس طرح سے جملہ ادا کرتا ہے ذات پروردگار عالم اس کی زبان کو آلودہ کر دیتا ہے، گندا بنا دیتا ہے، اور اس کی ہیبت کو کم کر دیتا ہے، اس کے وقار کو گرا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان اس طرح کے الفاظ ادا کرنے کی یہ ہوتے ہیں کہ ذات پروردگار عالم اس کے کاروبار میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، روزی کو چھین لیتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ یا علی، الفاظ بڑے چھوٹے ہیں، بڑے چھوٹے لگتے ہیں، جس کو ہم بالکل اہمیت نہیں دیتے، معیار نہیں دیتے، لیکن حقیقتاً یہ بھونڈے الفاظ جو ہیں ہماری زندگی پہ کتنا اثر ڈالتے ہیں، ہمارے بزنس کو خراب کر دیتے ہیں، کاروبار کو خراب کر دیتے ہیں، گھر کے ماحول کو بگاڑ دیتے ہیں، گھر کے سکون کو چھین لیتے ہیں، گھر میں برکت کو ضائع کر دیتے ہیں، اللہ کی جانب سے جو رحمت نازل ہوتی ہے اس کو بھی وہ ختم کر دیتے ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، ہماری گزارش ہے، اس منبر سے آپ کے درمیان عرض کر رہا ہوں، آپ سے تقاضا کر رہا ہوں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے گھر کے ماحول کو جنت جیسا ماحول بنانا ہے تو آپ اپنے نفس کو پاکیزہ رکھیں، اور اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زبان مبارک کو مبارک بنا لیں۔ اگر آپ کی زبان مبارک ہو گئی، آپ کا نفس پاکیزہ ہو گیا، تو گھر کا ماحول جنتی ہو جائے گا، بچہ بھی کامیاب ہوگا، بچہ بھی کامران ہوگا، گھر میں سکون ہوگا۔ اور سکون کا مطلب جانتے ہیں عزیزان محترم، خداوند عالم اس گھر میں برکت نازل کرے گا، رحمت نازل کرے گا، اور تمام تر بلائیں مصیبتوں کو دور کرے گا، اور ہر طرح کی بیماری سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ یا کتنا فائدہ ہے عزیزان محترم، ہم آپ توجہ نہیں دیتے ہیں اور فرما رہے ہیں۔ لہذا بزرگوں کا احترام کیجئے، جب بچوں کو ادب سکھائیں گے تو بچے بڑوں کا احترام کریں گے، جب بچوں کو ہم تمیز سکھائیں گے تو بچے گھر میں تمیز والا ماحول بھی پیدا کریں گے۔ لہذا پہلے اپنے کو لباس تمیزیت کو پہننا ہوگا، بعد میں بچے بھی پہن لیں گے۔ جب آپ پہنے ہوں گے تو خود بخود بچہ بھی اس تہذیب میں داخل ہو جائے گا۔ غور فرما رہے ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا ہے، چاہے وہ بزرگ دنیا میں ہو، چاہے وہ بزرگ دنیا سے چلا گیا ہو۔ یہ بزرگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے ہمیں اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ جس آیہ کریمہ کو عزیزان محترم کل میں نے آپ کے درمیان اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا تھا، جس میں ذات پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہے بے مثال کتاب ہے، لا ریب، جس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ بغیر معلم کے کتاب سمجھ میں نہیں آتی، دنیاوی کتابیں بغیر استاد کے سمجھ میں بچوں کو نہیں آتا۔ استاد پڑھاتا ہے مگر بچوں کے سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے ہم آپ بڑی جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ٹیوشن لگاتے ہیں، کوچنگ لگاتے ہیں، ماں ڈنڈا لیے بچے کے سر پہ ہر وقت کھڑی رہتی ہے کہ بیٹا کتاب کھولو، پڑھو، اور پڑھانے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اس کے باوجود بھی بچہ کسی حد تک کتاب کو سمجھتا ہے، کسی حد تک کتاب کو پڑھ لیتا ہے، مگر کامل طریقے سے بچہ کتاب کو نہیں پڑھ پاتا، نہ یاد کر پاتا ہے۔ تب ایک دنیا کی، ہماری آپ کی
لکھی ہوئی کتاب بغیر استاد اور معلم اور ٹیچر کے سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ نہیں پاتے ہم اسے، تو اب انصاف سے آپ بتائیے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو بغیر معلم کے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا کلام جو ہے ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، امام کا کلام ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، تو خدا کے کلام کو ہر انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے معلم کا ہونا ضروری ہے، اس کو سمجھنے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایسے ویسے بھی استاد نہیں عزیزان محترم، فاضل اور کامل کا ہونا ضروری ہے۔ ہر انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کتاب خدا کو انسان سمجھا سکے۔ دعویٰ کرنا الگ چیز ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، مگر عملی جامہ پہننا اور پہنانا ایک الگ بات ہے۔ ہر انسان کے بس میں توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اور ایک چھوٹی سی بات بیان کر کے آپ کی زحمت کو میں تمام کروں گا۔ دعویٰ کرنا کتاب خدا کا سمجھ لینا یا اللہ کی کتاب ہمارے لیے زندگی میں کافی ہے، دعویٰ ایک الگ چیز ہے، مگر اسے عملی جامہ پہنانا ایک مشکل کام ہے عزیزان محترم۔ ہر انسان کے بس میں کتاب خدا کافی نہیں ہے، ہر انسان کے لیے یہ کتاب باعث نفع اور ہدایت نہیں ہے۔ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ یہ کتاب بے مثال کتاب ہے، اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو ہدایت دے گی، آپ کو نفع دے گا، آپ کو فائدہ دے گا، مگر شرط کیا لگائی ہے اللہ نے کہ تقویٰ ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو آپ کو یہ کتاب فائدہ دینے والی نہیں ہے، نفع دینے والی نہیں ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، جب بات آئی ہے عزیزان محترم تو آپ سنتے چلیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یمنی شاعر آتا ہے، یمن کا ایک شاعر آتا ہے، آنے کے بعد اس نے بہترین قصیدہ، عرب میں اس زمانے میں کلچر تھا، کسی سے اگر کوئی خوش ہوتا تھا تو اس کی تعریف میں، آج کے زمانے میں بھی یہ کلچر پایا جاتا ہے، تو شعر کہے جاتے ہیں، غزلیں کہی جاتی ہیں، مدح سرائی ہوتی ہے، رباعیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک یمنی جو تھا عزیزان محترم، وہ یمنی جب پیغمبر اسلام کی اس نے تعریف کو سنا، ان کے حقیقت کو سنا، تو ملنے کا اسے بڑا شوق پیدا ہوا کہ اللہ کا ایک نبی ہے جس کے یہاں یہ کمالات پائے جاتے ہیں کہ وہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیتا ہے، وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اس کے وضو کے قطرات جب پانی میں گرتے ہیں تو جوہر بن جاتے ہیں، اور وہ نہایت ہی امین ہے، وہ نہایت ہی فصیح اور بلیغ کلام کرتا ہے۔ لہذا جب تعریفیں سنی تو بڑا اسے شوق پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی سے کیوں نہ دیدار کیا جائے، کیوں نہ اس سے ملاقات کی جائے، اور وہ مدینہ، یمن سے چل کے مدینہ پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد عزیزان محترم پوچھتے پوچھتے پیغمبر اسلام کی بزم بھی مسجد نبوی میں پہنچ گیا۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد بھی کچھ لوگوں سے پوچھا، بھائی اللہ کا نبی کہاں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا نبی کہاں پر ہے؟ تو عزیزان محترم جہاں پہ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کا نبی جو ہے سورج کی طرح سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ جب یمنی کی نظر اللہ کے نبی پہ پڑی تو دل میں اس کے اور خوشی کا جذبہ پیدا ہوا، لہذا مجمع کو چیرتا ہوا اس چمکتے ہوئے سورج کے قریب پہنچا۔ پہنچنے کے بعد عزیزان محترم اللہ کے نبی پہ اس کی نظر پڑی، اور اللہ کے نبی کی بھی اس پر نظر پڑی، نبی کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، نبی کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، اور اس یمنی مسافر کے بھی چہرہ کھل گیا۔ عزیزان محترم اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا آپ پر سلام ہو، میں یمن سے آیا ہوں، میں آپ کی مدح میں کچھ شعر پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں یہ شعر پڑھ سکوں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ تم یہ کلام پڑھ سکتے ہو، لہذا اس نے بہترین، فصیح، بلیغ
اور بہترین جامع قصیدہ اللہ کے نبی کی مدح میں مسجد نبوی میں تمام صحابہ کے درمیان پڑھا. سارے صحابی سن رہے ہیں اور چھوٹے موٹے صحابی نہیں عزیزان محترم، بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. پوری مسجد بھری ہوئی ہے بڑوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، بچوں سے. چھوٹے موٹے عزیزان محترم نہیں، بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ امنی قصیدہ پڑھ رہا ہے. اللہ کا نبی قصیدہ سن کے مسکرا رہا ہے. قصیدہ سن کے عزیزان محترم جب یہ سنا چکا یمنی اور سنا کے اجازت لیتا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں جاؤں عزیزان محترم، وہ جانے کی اجازت لیتا ہے. مسجد نبوی سے نکل جاتا ہے. نکلنے کے بعد جیسے ہی وہ نکلتا ہے اللہ کا نبی مخاطب ہو کر تمام صحابہ سے یہ کہتا ہے کہ کوئی ہے اختا لسان ہو، یہ لفظ ہے جملہ عزیزان محترم، کوئی ہے جو اس کی زبان کو ظاہری ترجمہ اس کی زبان کو قطع کرے عزیزان محترم. مگر یہ جملہ کنایا تھا اللہ کے نبی کا، یعنی مطلب کیا تھا؟ کوئی ہے کہ جو اس کی حاجت روائی کرے عزیزان محترم. اللہ کے نبی نے کہا اقطع لسان ہو. ایک صاحب کھڑے ہوئے، بڑے تورما تھے، بڑے بہادر، شہر میں تو بہادر نظر آتے تھے، میدان میں بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے تھے. غور فرما رہے ہیں، اور اس طرح سے بھاگتے تھے کہ خود کہتے ہیں ایسا کود رہا تھا کہ جیسے پہاڑ پر بکریاں کودا کرتی ہیں. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. یاد عزیزان محترم، شہر میں تو بڑے بہادر نظر آتے ہیں مگر میدان میں بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اقطع لسان ہو، اس کی زبان کو کاٹ دو. یہ کھڑے ہوتے ہیں، تلوار کو نیام سے نکالتے ہیں، یمنی کو دوڑاتے ہیں. یمنی جب اس بدقماش کو دیکھتا ہے دوڑاتے ہوئے تو وہ بیچارہ مسافر غریب دوسرے شہر کا دوسرے دیش کا آیا ہوا، آخر میں نے کیا کر دیا جس کی بنا پر یہ بدقشین ہمیں دوڑا رہا ہے. وہ بیچارہ دیکھ کے بھاگا، لیکن کہاں تک بھاگتا کیونکہ بھاگنے کی عادت نہ تھی اور بھگانے والا جو تھا بھاگنے کی عادت تھی. توجہ چاہتا ہوں، بھاگنے والا جو تھا اس کو بھاگنے کی عادت نہ تھی، بھگانے والے کو بھاگنے کی عادت تھی. توجہ چاہتا ہوں. آخر یہ یمنی کب تک بھاگتا؟ آخر ایک مقام کے اوپر وہ اٹک کے گر جاتا ہے. جب وہ گر جاتا ہے تو یہ ان کے سینے پہ سوار ہو جاتے ہیں. سوار ہو جانے کے بعد عزیزان محترم اب منہ کو دباتے ہیں، کہتے ہیں زبان نکال، زبان نکال. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اقطع لسان، اس کی زبان کو کاٹ دو، زبان نکال. اب وہ بیچارہ زبان کیسے نکالے؟ ہاتھ میں تو تلوار لیے ہوئے ہے. اگر زبان نکالوں گا تو آج زبان کا کام تمام ہو جائے گا. آخر میں نے کون سا ایسا قصیدہ پڑھ دیا کہ جس کی بنا پہ میری زبان کاٹی جا رہی ہے. بیچارہ منہ دبائے ہوئے ہے اور یہ سینے پہ بیٹھے منہ دبائے ہوئے ہیں کہ زبان نکال، زبان نکال. اتفاق سے عزیزان محترم ہر مشکل کا آسان کرنے والا امیر کائنات، امیر مومنان، امام المتقین علی بن ابی طالب کا وہاں سے گزر ہوا. جب اس منظر کو دیکھا تو علی نے سوال تو کچھ نہ کیا مگر علی یا علی، مگر علی مسکرا کے کہتے ہیں، نام لیتے ہیں، کیا بات ہے؟ ارے کیوں اس کی زبان کاٹ رہے ہو؟ اب اس نے جواب دیا کہ اے علی، اس نے رسول خدا کی خدمت میں قصیدہ پڑھا تھا، رسول نے کہا اس کی زبان کاٹ دو. مولا مسکرا کے اس کے پیٹھ پہ ہاتھ مارتے ہیں، کپڑے سے پکڑ کر کھینچا اور اس کے سینے سے اٹھایا. اے نادان، تجھے نہیں معلوم؟ ارے اللہ کے نبی نے کہا ہے ارے اس کی حاجت پوری کر دو. اب عزیزان محترم میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب کا دعویٰ کر لینا کافی ہے، یہ دعویٰ ہی ہے. مگر جو رسول کے کلام کے اشارے کو نہ سمجھ سکے وہ اللہ کی کتاب کیا سمجھے گا؟ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
یعنی اللہ کے نبی کے اشارے کو جو نہ سمجھ سکتا ہو وہ کتاب خدا کیا سمجھے گا؟ جب کتاب خدا نہیں سمجھ سکتا تو وہ دین کی کیا ہدایت کرے گا، وہ دین کی کیا رہنمائی کرے گا، وہ دین کی کیا حفاظت کرے گا؟ عزیزان محترم، ایسے لوگوں نے دین کی باغ ڈور کو ہر زمانے میں سنبھالا ہے۔ اور عزیزوں اور عزاداروں، دین کا کیا حال ہے آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور دین کو کس طریقے سے عزاداروں مذاق بنایا جا رہا ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہمارے گوشت کو وہ یعنی ہمارے کانوں میں وہ طاقت اور سکت نہیں ہوتی ہے، دل کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یہی دین اتنا برباد ہو گیا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں نہ جاتے اور قربانی نہ پیش کرتے تو آج دین اسی طرح سے ہوتا کہ جس طرح سے انہوں نے دین کو دین بنا دیا تھا۔ عزادارو، آج 2 محرم ہے۔ 2 محرم کو تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں وارد ہوئے ہیں، اور جب کربلا کے میدان میں آپ پہنچتے ہیں تو زمین کربلا کا بھرپور طریقے سے آپ نظارہ کرتے ہیں، چاروں طرف زمین کربلا پر نظر ڈالتے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے عزادارو، جب زمین کربلا کے اوپر آپ پہنچے ہیں تو آپ جس گھوڑے کے اوپر سوار تھے، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے۔ آپ عزادارو، تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ 7 گھوڑے 7 رہوار کربلا کے میدان میں عزادارو بدلے ہیں، اور 7 رہوار جب آگے نہیں بڑھے ہیں تو رہوار سے اتر کر زمین کربلا کی خاک کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ لینے کے بعد عزادارو اسے آپ سونگھتے ہیں، سونگھنے کے بعد اپنے خون کی بو کا احساس کیا۔ ہاں، یہ تو وہی خاک ہے جس خاک کو میرے بابا نے، جس خاک کو میرے جد نے مجھے دیا تھا، یہ وہی خاک ہے جہاں پر حسین کے خون کی بو آ رہی ہے۔ عزادارو، آپ نے جناب عباس کو مخاطب کیا، اے بھیا عباس، فرات کے کنارے خیمے نصب کر دیے جائیں۔ عزادارو، فرات کے کنارے خیمے نصب کر دیے گئے۔ کچھ دیر تک عزادارو کبھی ادھر سے ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر سے اس مقام کی جانب جاتے ہیں۔ آپ بڑی بے چینی کے ساتھ زمین کربلا کے اوپر ٹہل رہے ہیں۔ تاریخ یہ بھی کہتی ہے عزادارو کہ زمین کربلا کو مالکان زمین سے آپ نے خرید لیا، اور زمین کو خریدنے کے بعد عزادارو آپ نے خیمے لگانے کا حکم دیا ہے۔ فرات کے کنارے آپ نے خیمے لگا دیے۔ عزادارو، ایک مقام کے اوپر عزادارو جناب زینب تڑپ جاتی ہیں، جناب زینب دوڑی ہوئی امام حسین کے قریب آتی ہیں، دوڑی ہوئی امام حسین کے قریب آتی ہیں۔ ارے ایک بہن بھائی کے قریب آتی ہے اور تڑپ کر کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بہن کہتی ہے، اے بھیا، ارے کس مقام کے اوپر خیمے لگائے ہیں؟ اے بھیا، اس مقام کے اوپر آپ نے خیمے لگائے ہیں؟ ارے جس وقت سے میں اس مقام کے اوپر آئی ہوں، ارے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، ارے میرا کلیجہ دہل جا رہا ہے۔ اے میرے بھیا، ارے یہ کون سا مقام ہے؟ اتنا سننا تھا، اب بھائی بہن کے سوال کا جواب کیسے نہ دے؟ عزادارو، امام کہتے ہیں، اے بہن زینب، ارے یہ وہ جگہ ہے جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ اے بہن، یہیں پہ میرا جوان بیٹا شہید کیا جائے گا۔ جزاکم ربکم عزادارو، بس آخری جملہ ہے، آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ عزادارو، یہ پہلا مقام تھا، جناب زینب تڑپ کے بھائی کے پاس آتی ہے کہ بھیا کون سی جگہ ہے؟ اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ عزادارو، تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ جناب زینب نے کسی کے رونے کی آہٹ محسوس کی، کسی کے رونے کی آہٹ محسوس کی۔ عزادارو، کوئی رونے والا نہیں، ایک بی بی گریہ کر رہی ہے، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ والدہ۔ عزادارو، جناب زینب نے بی بی کی رونے کی آواز جب سنی، آواز کے سہارے سے ایک مقام کی جانب جاتی ہیں عزادارو،
کیا دیکھتی ہیں؟ ایک بی بی ہے زمین کربلا پر بیٹھی گریا کر رہی ہے، ایک بی بی زمین کربلا پر بیٹھی گریا کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے زمین کربلا کی خاک کو صاف کر رہی ہے۔ عزادارو، جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد جب بی بی کے قریب پہنچتی ہیں، کہتی ہیں اے بی بی، ارے آپ یہ تو بتا دیں آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں جو گریا کر رہی ہیں؟ ارے جب سے ہم مدینے سے چلے ہیں کوئی مجھ کو میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ اے بی بی، ارے آپ کون ہیں جو ہمارے اہل کے اوپر گریا فرما رہی ہے؟ اتنا سننا تھا عزادار۔ تاریخ کہتی ہے بی بی جو گریا کر رہی تھی اپنے چہرے سے نقاب کو پلٹ دیا، آواز دی اے بیٹی زینب، ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے تیری ماں فاطمہ زہرا ہو، جب سے تم نے مدینہ چھوڑا ہم نے بھی مدینہ چھوڑ دیا، تمہارے ساتھ ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچی ہوں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا لال 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ شمر کا کند خنجر ہو جاؤ، میرے لال کا خوشک گلا ہوتا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما، پروردگار بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی حاجات کو پوری فرما، پروردگار ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار ہم میں جو مومنین بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، پروردگار ہم میں جو مومنین بیمار ہوں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، پروردگار بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی حاجات کو پوری فرما، پروردگار ہم میں جو مومنین حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت نصیب فرما، پروردگار شیعان اہل بیت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار دشمنان اسلام کو نابود فرما، پروردگار پرچم اسلام کو بلند فرما، پروردگار محافظ اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم بھائی ہیر، بھائی رحیم، بھائی آلو پارو اور بھائی کیسر، بھائی دھرم سکھاکو، بھائی امینہ، بھائی مہر علی فضل بھولے اور بھائی سکینہ، بھائی موسیٰ جعفر، بھائی گل بانو، بھائی شیر علی آٹا والا، حاجی عبدالحسین لاڈھا لال جی، حاجی کرم علی حشم خوجہ کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔